بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے عالم کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا دو لگ گیا تھا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطہ کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو، بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ بہلول بولا، بیان کرو۔ ہارون نے حکم دیا، اگر میں نے معمہ یعنی پہلی کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے، مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بوجھ لو، دیکھو تمہیں غوطہ دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری کو گھاس کھائے نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑی اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے، اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جہاں بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں، بہلول نے جرأت سے کہا۔ درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تو منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ دروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے، یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ عالی جاں، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں، مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کریں۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم ساتھ خود بڑھا لیں گے، مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ایک روز بہلول اپنے فخر کی شان میں مست قدم اٹھاتا ہارون کے محل میں پہنچا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ ہارون کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اس نے سوچا کہ کس طرح اس کو زج کرے، اس لیے اسے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بہلول، میرے معمے کا جواب دو گے؟ ضرور دوں گا، بشرط ہے کہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں، بہلول نے واضح کیا۔
اور تم بھی سن رکھو کہ اگر تم نے میرے معاملے کو فوراً حل کر لیا تو تمہارا انعام 1000 اشرفی ہوگا۔ اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں، اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اشرفیہ کیا کرنی ہے؟ میری شرط تو کچھ اور ہے، بہلول بولا۔ شرط بیان کی جائے، ہارون نے کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے معاملے کو حل کر لیا تو عالی جہاں مکھیوں کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے نہ ستایا کریں، مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے درخواست کی۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ ہارون کے خوف سے ضبط کر گئے۔ ہارون بغلیں جھانکنے لگا، اسے کہنا پڑا، کسی وقت تمہاری عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مکھیاں تو میری متی نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ افسوس کہ تمہارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بھی عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ بہلول نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی، وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرأت کی داد دینے لگے۔ ہارون بھی شرمندہ سا ہو گیا اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ تو بہلول نے اس کی خفت مٹانے کو کہا، اچھا، اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور تمہارے معاملے کا جواب دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس میں 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگتے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا تاریک۔ بہلول نے حسب عادت فوراً جواب دیا، یہ درخت مہینہ، دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں جو آدھے دن ہیں اور آدھے رات ہیں۔ ہارون کو بے ساختہ داد دینی پڑی، اہل دربار بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ ناظرین کرام، بہلول کی زندگی ایک خوبصورت پیغام ہے۔ بہلول دانش مندی اور عقل و خرد کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔